کہ جمعیت علماء ہند نے جن مسائل کو اپنے سامنے رکھا ہے اس کی طویل فہرست ہے. یہ بات اس عظیم اجتماع کے ذریعے ملک کے سامنے، یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے سامنے اور حکومت کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ وہ مسائل ہیں جس پر امت مسلمہ کا پوری طرح اتفاق ہے. ان مسائل میں سے بعض مسائل پر اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء بھی کام کر رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ صرف جمعیت علماء کا کام ہے، بلکہ یہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے. اور اسی حیثیت سے ہم چاہیں گے کہ ان مسائل کو جن کا جمعیت علماء ہند نے ذکر کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے. یہاں کی سیاسی پارٹیاں بھی، حکومت بھی اور یہاں کے عوام بھی دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی مشترکہ آواز ہے. جمعیت علماء کے ساتھ اور تنظیمیں بھی شامل ہیں جو ان مسائل پر غور کر رہی ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور اس کا خاص پس منظر ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسے جوڑنے کی کوشش امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے اور موساد کے ذریعے ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بھیانک تصور تھا، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث، کوئی اسلاف کا ایسا عمل جس سے یہ ثابت ہو کہ دین کے اندر کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم، ظاہر ہے کہ پوری طرح امریکہ کے زیر اثر ہیں، اسرائیل کے زیر اثر ہیں اور موساد کے زیر اثر ہیں، اور ہماری تمام پالیسیاں ان کی اشاروں پر بن رہی ہیں. تو ان کی اشاروں پر جو چیزیں بنیں گی اس میں انہی کے فیصلوں پر ہمارا عمل ہوگا. اس لیے بار بار سوچنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ پوری امت کو اور پوری ملت کو، پوری اسلامی دنیا کو اپنے آپ سے کاٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ خود اس ملک کے حق میں مفید نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. اگر کوئی دہشت گرد ہے تو ہم 1000 بار کہتے ہیں کہ اسے سزا ملنی چاہیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دہشت گردی کی تائید کی جائے. آج تک کوئی انسان، کوئی نمایاں آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں صاحب جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ صحیح ہے. ایسی صورت میں یہ کہنا کہ صاحب دہشت گردی ہے یہاں، اور اس کا الزام بار بار ایک خاص طبقے کی طرف نشان لگانا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کس کے اشارے پر یہ نشان لگایا جا رہا ہے. 1000 طرح کی ثبوت موجود ہے اور ایسی باتیں سامنے آتی رہی ہیں جن کا عقل تصور بھی نہیں کر سکتی. مکہ مسجد میں ہنگامہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دھماکہ مسلمان کرنے والے ہیں. کیا کسی آدمی کے عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مسلمان مکہ مسجد میں دھماکہ کرے گا؟ اجمیر شریف میں دھماکہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دھماکہ کیا، اور تمام گواہی کیا اور کس وقت کیا. لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی دہشت گردی کا سوال آتا ہے تو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس مسئلے پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ حکومت کو بھی، یہاں کے عوام کو بھی اور یہاں کی اور تنظیموں کو بھی سامنے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نہیں کہتے کہ کس کا کتنا عمل دخل ہے، لیکن یہ اتنی بات طے شدہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک گویا منصوبہ ہے جس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایسی صورت میں اب آپ دیکھیے، ابھی حال کی بات ہے، مندر میں گوشت ڈالا گیا،
فطری بات ہے کہ ہر شخص کو یہ احساس ہوگا کہ یہ مسلمانوں کی حرکت ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ خود انہی نے وہ گروپ جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں غیر مسلموں سے، ان کی یہ حرکت ہے۔ یہ بات بہت صاف طریقے سے آئی ہے۔ مالیگاؤں میں ہنگامہ ہوا، اس کا نمونہ موجود ہے، اور ایسی جتنے ہنگامے ہوئے آج سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس ملک کی بڑی طاقت کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر بہت سنجیدگی سے سوچیں، اور اس معاملے میں ہماری پالیسی جس طرح اب امریکہ کے زیر اثر ہے، اسرائیل کے زیر اثر ہے، اور موساد کے زیر اثر ہے، یہاں کا ہر معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اس پر بہرحال غور کرنا ہوگا، اور اس سے مسلمان بڑی سخت تشویش محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی بات آئی تھی تجویز میں، بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو آپ فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے اس کا جلد فیصلہ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ 10-20 برس بعد آپ یہ کہیں کہ جرم ثابت نہیں ہے، کیریئر تباہ ہو جائے اور وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کے اندر کوئی کام کر سکے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص مجرم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد شبہ ہے، جبکہ یہ بات صاف طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اس میں اور تنظیمیں ملوث ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فوراً ایک خاص طبقے کی طرف سوئی کا گھما دینا، یہ اس طبقے کو کاٹنے کی کوشش ہے۔ یہ اس ملک کے حق میں نہیں ہے کہ آپ 15-20 کروڑ کی آبادی کو یہاں سے کاٹ کے رکھ دیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ 20 کروڑ آبادی کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ حکومت کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے میں اس تجویز کی تائید بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی توقع بھی کرتا ہوں کہ ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے عوام، جو لوگ اس طرح کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میں پھر آخر میں شکر گزار ہوں مولانا سید محمود مدنی کا اور صدر جمعیت علماء ہند کا کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔